الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ وَحَتَّ عَنْهُ 10 خَطِیئَاتٍ، اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دے گا۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں، کتنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کر جاتے ہیں، مگر درود پاک ایک ایسا اریزر ہے خطائیں معاف کروانے کا کہ بندہ درود پڑھتا جائے، اللہ کی رحمت سے امید کے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں اور رحمتوں کی برسات بھی ہوتی چلی جائے۔ تو اپنی عادت بنانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، چلتے پھرتے۔ آپ فیکٹری میں یہاں کام کرنے والے اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، فیکٹری اونرز بھی ہیں۔ آپ سوچئے، آپ اگر اسٹیچنگ کر رہے ہیں، اسٹیچنگ یونٹ ہے، اگر لومز ہیں، آپ کی جس طرح پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے باڈی کے دیگر پارٹ سے کام کر رہے ہیں اور زبان فارغ ہے تو اس زبان سے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ کام کرتے کرتے سینکڑوں درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں، ہزاروں درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں درود پاک جو پڑھنے والا ہو جائے اس کو تو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے۔ اب 1000 بار درود پاک پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے؟ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، لیکن آپ سوچیں کہ برکت کتنی زیادہ ہے۔ تو چلیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ مل کر یہاں بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں یہ اجتماع سن رہے ہوں، آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو میرے بیان کا موضوع ہے، جس موضوع پر مجھے بیان کرنا ہے، وہ the most popular announcement of the world، دنیا میں سب سے زیادہ مقبول جو نغمہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کیا جانے والا جو اعلان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دی جانے والی جو صدا ہے، وہ آج میرا موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ یہ کون سی صدا ہے، یہ کون سا اعلان ہے، وہ کون سا نغمہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی آپ گلوب پر نظر دوڑائیں، یہاں فیکٹری اونرز بھی موجود ہوں گے، آپ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹائم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اس وقت اگر پاکستان میں رات کے 10 بجا چاہتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں 8 بجنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ امریکہ چلے جائیں تو وہاں جناب اس وقت صبح کے 9 بجنے والے ہوں گے۔ اسی طرح آپ افریقہ چلے جائیں، وہاں کچھ اور ٹائم ہوگا، چائنا میں کچھ اور ٹائم ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں وقت کی یوں سمجھ لیجئے کہ روٹیشن ہے، اور الگ الگ وقت ایک دنیا بھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو جس اعلان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کون سا اعلان ہے کہ جو ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کیا جا رہا ہے، وہ نغمہ کون سا ہے، وہ پکار کون سی ہے؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد اذان سے ہے، کہ اذان ہر منٹ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں دی جا رہی ہے۔ کہیں فجر کا وقت ہے تو تھوڑی دیر بعد کسی اور ملک میں فجر کا وقت ہوا، آگے کہیں ظہر کا وقت ہو گیا، کسی میں عصر کا وقت، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ تو اذان
الحمدللہ یہ ایک ایسی صدا ہے جو ہر وقت دنیا بھر میں دی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسی یونیفارم پوزیشن ہے، ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں یگانگت ہے کہ آپ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، چائنا میں جائیں، یورپ میں جائیں، عرب ممالک میں جائیں، کہیں بھی جائیں، وہاں کے بولنے والے رہنے والے کوئی اور زبان بولتے ہوں گے، مگر آذان کے الفاظ سب کے ایک ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر یہ صدا بلند ہوگی۔ اس زبان کا، اس اذان کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا، بلکہ یونیفارم پوزیشن میں یہ اذان دی جاتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج اپنے اس بیان میں، اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اذان کب سے شروع ہوئی، یہ کس طرح شروع ہوئی، اس کے الفاظ کیسے بتائے گئے، کیا اذان دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے، مؤذنین جو مسجدوں میں اذان دیتے ہیں ان کو کیا برکت ملتی ہے، اور اذان سننے والا کیا کرے کہ وہ بھی لاکھوں نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس موضوع پر، کیونکہ روزانہ آپ کی فیکٹری میں بھی یقیناً نماز کی جگہ ہوگی، قریب کوئی مسجد ہوگی جہاں سے اذان کی آواز آتی ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اذان ایک ایسا نغمہ ہے، ایک ایسی صدا ہے کہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو یہ سننے کو ملتی ہے۔ یقین جانیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مملکت میں رہنے کی سعادت دی ہے، یہاں تو الحمدللہ گلی گلی تو ہر محلے میں مسجد موجود ہے، اذان کی آواز آتی ہے، مگر ان ممالک میں کہ جہاں مسجدیں دور ہیں، اذان کی آواز کو لوگ ترستے ہیں۔ یو کے میں جب جاتے ہیں تو بتاتے ہیں اسلامی بھائی کہ وہاں چونکہ کئی ممالک میں، یورپ کے کئی ممالک ہیں، بہت سارے ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں اس طرح مائک پر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، تو لوگوں نے یہ سسٹم کیا ہوا ہے کہ اب مسجد سے فریکوینسی سیٹ اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرح کا ریڈیو ہے وہ، اور وہ اپنے گھر میں لگا دیا انہوں نے۔ اب مسجد میں جب اذان بلند ہوتی ہے تو ان کے گھر میں اذان کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں اذان کی آواز سننے کا یہ اہتمام مسلمان ایسے ممالک میں کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں الحمدللہ یہ صدا سننے کو ملتی ہے۔ تو آئیے اس بارے میں، اس ٹاپک پر کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے اچھی کس کی بات، یعنی اچھی بات جو ہے، جو پسندیدہ بات ہے، وہ اسی کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کی تفسیر میں اذان کے بارے میں بھی اشارہ ہوتا ہے، اور نیکی کی دعوت، وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، مسلمانوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، واعظین ہوتے ہیں، تو اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب اذان شروع کیسے ہوئی، اس کی تعلیم کہاں سے ملی؟ امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ ان دونوں نے خواب دیکھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس طرح کا خواب دیکھا گیا ہے، یہ الفاظ سنائی دیے گئے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو، وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ یعنی پتا چلا کہ پہلی اذان جو باقاعدہ طور پر رائج ہوئی وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی، اور سرکار علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو، اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اب جو مؤذنین آپ نے دیکھا ہوگا کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں، تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا بلال سے ارشاد فرمایا تھا، تو گویا یہ حضرت بلال کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر خوش جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب سوچئے جس گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، جس فیکٹری میں اذان کی آواز آتی ہے، وہ جگہ بابرکت ہے،
بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو آذان کی آواز سے کتراتے ہیں. آذان کی آواز آتی ہے تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جو مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے. مسجد میں اگر اذان کے لیے مائک لگا دیا جائے تو وہ آ کر مؤذن صاحب سے جھگڑا کرتے ہیں, آ کر کہتے ہیں بھائی اپنی اذان کی آواز کم کرو, فجر میں ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے. مسلمان ہو کر آذان کی آواز سے دور بھاگنا, ارے یہ تو نعمت ہے اللہ کی. بلکہ ہونا یہ چاہیے, امیر اہل سنت جو ہمیں علم نیت عطا فرماتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیت کر لیا کرو. ہمارے گھر میں ہم روشن دان لگاتے ہیں, آپ نے اپنی فیکٹری میں بھی کھڑکیاں لگائی ہوں گی, روشن دان بنائے ہوں گے. امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کھڑکی لگاتے ہیں کس لیے؟ کہ بھائی اس سے روشنی آئے گی, اس سے ہوا آئے گی. روشنی اور ہوا اچھی چیز ہے, لیکن آپ کو اس کھڑکی لگانے کا ثواب تو نہیں ملے گا. اگر آپ اس میں یہ نیت شامل کر لیں کہ کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی, تو روشنی بھی آئے گی. ایسا نہیں روشنی ختم ہو جائے گی, ہوا بھی آئے گی, مگر اب یہ کھڑکی لگانا آپ کے لیے ثواب ہو گیا. تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اگر اچھی نیتیں کر لی جائیں تو جو جائز کام ہے وہ نیکیوں بھرا ہو جاتا ہے, وہ جائز کام برکتوں والا ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا آذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے, ہم نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ یاد آیا. ہمارے دوست ہیں, ان کے ماموں بیرون ملک سے آئے, غالباً امریکہ سے آئے تھے, اور جب وہ آئے تو جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تو وہ وضو کر کے تیار ہو جاتے, اذان سے پہلے تیار ہو جاتے. ابھی ظہر پڑھ کے آئے تو تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وضو کرنے لگے, کہنے لگے کہ چلیں اب تھوڑی دیر میں عصر کا وقت ہونے والا ہے. تو ہمارے یہاں تو ہمارا تو حال ہی دوسرا ہے, اذان بھی ہو جاتی ہے, اقامت بھی ہو جاتی ہے, پھر بھی ہم کھڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, بالکل آخری وقت میں جماعت کے وقت پہنچتے ہیں, بلکہ جماعتیں بھی چلی جاتی ہیں, نمازیں بھی معاذ اللہ چلی جاتی ہیں. تو اسلام میں ماموں کو کہنے لگے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا, ابھی تو آپ آئے ظہر پڑھ کے, ابھی سے آپ عصر کی تیاری کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں بیٹا تمہیں کیا معلوم اذان اور مسجد کتنی بڑی نعمت ہے. ہم جس ملک سے آئے ہیں نا, وہاں 25-25, 30-30, 40-40 کلومیٹر سفر کر کے نماز پڑھنے جانا پڑتا ہے. ہمارے قریب مسجدیں نہیں ہوا کرتی, یہ تمہارے گھر کے قریب مسجد ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو بیٹا تمہیں نہیں معلوم یہ کتنی بڑی نعمت ہے جب اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے, مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا نصیب ہوتا ہے, تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. آج مسلمان مسجدوں سے دور ہے, آج مسلمان تفریح گاہوں میں تو نظر آتا ہے مگر مسجدوں میں نظر نہیں آتا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے اذان کی فضیلت سنی, مزید سنیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. امام بخاری اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دستے قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ آذان سے فارغ ہو اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جہاں تک آواز پہنچے جب وہ فارغ ہوتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی, لہذا تجھے بشارت ہو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا فرماتے ہیں جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. وہ بستی امن میں آ جاتی ہے جہاں اذان دی جاتی ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اذانیں دیا کرتے ہیں, وہ مؤذنین خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے روزانہ یہ صدا بلند کرتے ہیں. جب کبھی موقع ملے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اذان ضرور دینی چاہیے. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. بندہ مؤذن کو آج بڑی حقارت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں, اس بیچارے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, مگر آپ نہیں جانتے کہ جو اذان دیتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ابھی آپ نے سنا کہ اس بستی کو امان دے دی جاتی ہے. مزید طبرانی معقل بن یسار راوی ہیں, فرماتے ہیں جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے, جس میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے, امان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب سے اس قوم کو نجات عطا فرماتا ہے. اب سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اذان کہنے والا اگر ثواب کے لیے اذان کہتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی. لوگ کہتے ہیں میں نے اذان دینی ہے,
یعنی لوگ آپس میں الجھ پڑتے کہ نہیں اذان میں دوں گا، مگر آج اذان، ہمیں تو سب سے بڑا پرابلم تو یہ اذان دینا ہی نہیں آتی. اذان کے الفاظ کس کو یاد ہیں؟ تلفظ کے ساتھ صحیح معنوں میں اذان دے کون سکتا ہے؟ ہم میں سے تو یہ بھی کئیوں کو نہیں آتا ہوگا. اور پھر اذان دینے کا شوق بھی کسی کو نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے براعت لکھ دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا. جس نے 7 سال تک اذان دی ہو تو خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو اذان دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر، اس کی بہت ساری برکت ہے. سنیے، مؤذن جو ہوتے ہیں، اذان دینے والے ہوتے ہیں، ان کا محشر کے دن کیا حال ہوگا. محشر کا دن بڑا سخت دن، پریشانی بھرا دن. مگر میرے آقا فرماتے ہیں مؤذنوں کا حشر، جب یہ مؤذنین قیامت کے دن لائے جائیں گے، ان کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے. ان کے آگے کون ہوں گے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے ہوں گے. سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے. لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن ہیں. لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں ہے. لوگ غم میں ہیں، ان کو غم نہیں ہے. اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو آذان دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ تو ہو گیا مؤذنین کو جو ثواب ملے گا، جو ان کو برکت ملے گی. آج ہم میں سے کئی اسلام میں ملتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کس وقت کی جائے یہ ذہن میں آتا ہے. اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ مشکل میں ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، سنیے ابو شیخ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں آذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دعا لوٹائی نہیں جاتی، ریفیوز نہیں ہوتی. اب سوچئے میرے پیارے اسلام بھائی، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو آذان کا جواب بھی دیتے ہیں، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اقامت کا جواب بھی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اقامت کے بعد دعا کرتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. مگر اذان کے وقت ہمارا تو سارا کاروبار جاری ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اذان کا جواب دینے کا. اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہماری ہنسی مذاق چل رہی ہے، ہمارا معاذ اللہ فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت سارے کام کاج روک کر آذان کا جواب دینا چاہیے. اب مزید سنیے، اب یہ تو ہو گیا ہم نے کچھ آذان دینے، آذان سننے کی برکتیں، یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. مزید ایک بڑی پیاری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ بھائی مؤذنین نے تو بڑی برکتیں لوٹ لی، وہ تو اذان دے کے کوئی جنت کی اونٹنی پر جا رہا ہے، ان کو تو جناب حضرت بلال کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو گیا، ہم تو مؤذن نہیں بن سکے. اور مشکل ہے بھائی بننے بھی، مسجد ایک ہی ہے محلے میں، سارے مؤذن تھوڑی بن سکیں گے. تو دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اذان دینے والے کو تو برکتیں عطا کی گئیں مگر جواب دینے والے کو بھی محروم نہیں کیا گیا. سنیے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا اے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی یہ عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا، یعنی مردوں کے لیے ڈبل ہے. گویا اللہ عز و جل کی رحمت کے قربان ہمارے لیے نیکیاں کمانا، درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کتنا آسان ہو گیا کہ اگر کوئی شخص آذان کے 15 کلمات ہیں اللہ اکبر
یہ 2 کلمات، تو پوری اذان کے اندر 15 سینٹنسز ہیں، 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی ایک اسلامی بہن آذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن اس کو دہرائے، تو اس کو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسلامی بھائیوں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے لیے ثواب ڈبل ہے۔ گویا اگر کوئی ایک بار آذان کا جواب دے دے تو اسے 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 30,000 درجات بلند ہوتے ہیں اور 30,000 اسلامی بھائیوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر فجر کی اذان میں مزید بونس ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 کلمے زیادہ، تو فجر میں 17 کلمات ہو گئے۔ تو اب اگر کوئی شخص آذان کا بھی جواب دے دے اور پھر اقامت میں جائے، اقامت کا بھی جواب دے، تو اقامت میں بھی 17 کلمات ہیں۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی، اگر پہلے اسلامی بہن کی بات کرتے ہیں کیونکہ مدنی چینل تو اسلامی بہنیں بھی سنتی ہیں، اسلامی بہن اگر اہتمام کر لے کہ 5 اذان کا بھی جواب دینا ہے، اور گھر اگر مسجد سے قریب ہے، اقامت کی آواز ان کو پہنچتی ہے، تو وہ اقامت کی بھی اگر جواب دے دیتی ہیں تو انشاءاللہ روزانہ 5 نمازوں کی آذانوں اور اقامتوں کا ثواب کتنا بنتا ہے؟ اسلامی بہنوں کو 1,62,00,000 نیکیاں روزانہ ملتی ہیں، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک اسلامی بھائیوں، آپ تو باہر بھی جا سکتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، اذان اور اقامت، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی نماز کا ثواب کیلکولیٹ نہیں کیا جا رہا، یہ تو اس اعلان کا جواب ہے۔ فقط اذان اور اقامت، رب کی رحمت دیکھیے۔ اگر آپ کو جناب کوئی کہے کہ آپ کے گھر سے 1 کلومیٹر آپ چل کر جائیں یا اسکوٹر پہ چلے جائیں تو یہاں پر دودھ 50 روپے کلو ہے، وہاں پر 40 روپے ملے گا، تو بندے نے دودھ وہیں سے لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آٹا جناب یہاں 30 روپے کلو ہے لیکن 2 گلی چھوڑ کر 25 روپے کلو ملے گا، آپ نے 25 روپے کا آٹا لینے 2 گلی بھی چل کے جانا ہے۔ اور ایک آذان کا جواب دے دو تو 30 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالنا۔ آپ سوچیں 5 وقت اگر کوئی اذان اور اقامت کا جواب دے دے، اس حدیث پاک کی کیلکولیشن جو مفہوم کے مطابق بنتی ہے، اس کو 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی ایک دن، اونلی ایک دن کے اندر، 1 ڈے۔ اگر وہ پورا دن اذان اور اقامت کی صرف جواب دے دے تو اس کو 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور مزید 3,24,000 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ سوچو یار، روزانہ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں کرنی ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 30 دن کام کرتے ہیں، جب جا کے سیلری ملتی ہے، اس میں 2 دن چھٹی ہو گئی تو 2 دن کی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ یہاں روز جواب دیتے جائیے اور روز ثواب لیتے جائیے، کتنی برکت ہے۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی پیاری حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا؟ کوئی بڑا عمل نہیں تھا۔ اس پر لوگ متعجب ہوئے، تعجب میں آ گئے، کیونکہ بظاہر تو اس کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ کوئی بڑے اعمال نہیں تھے، ہیبٹ یہ تھی، عادت یہ تھی کہ آذان ہوتی تو اذان کا جواب دیتے، اقامت ہوتی تو اقامت کا جواب دیتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آذان کا جواب دیا کس طرح جائے، یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے بھائی اذان کا جواب دینا ہے، لیکن جواب کیا دینا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اس کو یاد کرنے کی آپ کوشش کریں۔ لیکن یہ سب چیزیں یاد کرنے کے لیے، صحیح معنوں میں سیکھنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو، مدنی قافلوں کو جوائن کرنا ہوگا، وقت دینا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں آپ سیکھ کر ہی تو آئے ہوں گے نا۔ یہاں کوئی کاریگر ہوگا، اگر کوئی لوم چلاتا ہے تو وہ گھر سے اٹھ کے لوم چلانے نہیں آیا ہوگا، اس نے کسی اپنے سے سینئر کاریگر کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوگا۔ کوئی مینیجر ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی تعلیمی کورس کیا ہوگا۔
ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے کچھ شرائط یہی ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے, اس کو کام کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. کوئی مشین ایسے نہیں دے دیتا کسی کاریگر کے ہاتھ میں, بھائی بغیر اناڑی کو دے دیں گے تو مشین کا بیڑا گرک کر دے گا. تو دنیا کے کام کرنے کے لیے آپ سب سیکھتے ہیں, تو آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں, آج حالانکہ میرا نماز اور دیگر فرائض ٹاپک نہیں ہے, لیکن جو چیزیں نماز, روزہ, حج, زکات, جو کچھ مجھ پر فرض ہے, ایک مسلمان کے لیے پاک ہونا زیادہ ضروری ہے. جب تک وہ پاک نہیں ہوگا تو وہ نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے, وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کچھ بھی نیکیاں وہ نہیں کر سکتا. لیکن ہماری اکثریت علم دین سے اتنی دور ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو پاک کرنا بھی نہیں آتا. معذرت کے ساتھ, اتنے سارے ماشاءاللہ یہاں فیکٹری کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے اگر میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیجئے کہ غسل کرنا جو صحیح طریقہ ہے, کیا مجھے اس طریقے سے غسل کرنا آتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں بھائی میں تو نہاتا بھی ہوں, شیمپو بھی لگاتا ہوں, صابن بھی لگاتا ہوں, گرم پانی سے بھی نہاتا ہوں, آتا ہے غسل کرنا. غسل کرنا کیا کمال ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے اندر بھی 3 فرائض ہیں, 3 فرض ہیں, لیکن ہمیں تو نہیں پتا. اب مجھے بتائیے, جس کا غسل کے 3 فرض ہی اس کو نہیں پتا اور اس کا کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوا. غسل نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہوا, پاک نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, اس کا کوئی سجدہ نہیں ہوا, اس کا قرآن کو ہاتھ لگانا حرام, تلاوت کرنا اس کو منع. آپ مجھے بتائیے یہ کتنا بیسک علم تھا جو مجھے بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے سیکھنا تھا, ہمیں نہیں آتا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کس کو غسل کے 3 فرض آتے ہیں. چلے غسل کے فرض آ گئے آپ کو, اس کے بعد بھائی وضو کرنا ہے, نماز سے پہلے وضو ہے نا, کسی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے وضو ہے. وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ میں نہیں باتیں ہوں گی. وضو میں 4 فرض ہیں, ہمیں نہیں پتا. وضو کے کتنے واجبات ہیں, ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا. اب جس کے وضو ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے. دنیا میں کسی کو کام نہیں آتا, اس کو جاب نہیں ملتی. آپ کوئی ایسا کمپیوٹر آپریٹر نہیں رکھتے جس کو کمپیوٹر کی سپیلنگ بھی نہیں آتی. آپ کوئی لوموں کے پر ایسا کاریگر نہیں اٹھاتے جس نے کبھی لوم پر کام نہ کیا ہو. آپ جناب ایسا اکاؤنٹنٹ نہیں رکھتے جس نے اکاؤنٹس نہ پڑھا ہو. تو ہم کیسے مسلمان ہیں جس کو وضو کرنا ہی نہیں آتا, جس کو غسل کرنا ہی نہیں آتا, جس کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی. ہم نماز پر آگے جا کر بات کریں تو نماز میں کتنے فرض ہیں؟ آپ کہیں گے ظہر میں 4 فرض ہیں. وہ ٹھیک ہے ظہر کے 4 فرض ہیں, لیکن خود باقاعدہ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ نماز کے 7 فرض ہیں, نماز کی 6 شرائط ہیں. یہ تو ساری چیزیں نہیں لگ رہی ہوں گی کئی اسلامی بھائیوں کو, لیکن یہ سب سیکھنا ہم پر فرض ہے, عین ہے, ضروری ہے ہم پر سیکھنا. ہمیں نہیں معلوم. ہمیں سب کچھ دنیا کے بارے میں معلوم ہے, نہیں معلوم تو جو چیزیں مجھ پر فرض ہیں وہ نہیں معلوم. یہ کہاں سے سیکھے؟ آپ کو واقعی آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا کہ یار اب اس عمر میں کیا ہم جا کے مدرسوں میں جائیں گے, کیا اس عمر میں ہم اپنی جاب چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے اب یہ کام کریں گے؟ سچی بات تو یہ کہ سب چھوڑ دے, پہلے یہ کیجئے کہ یہ فرض ہے. لیکن آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے سب چیزیں آسان کر دی ہیں. اپنا کاروبار بھی کرتے رہیے, اپنی جاب بھی کرتے رہیے, لیکن وقت نکال کر ہمارے ساتھ کچھ قافلوں میں سفر کر لیجیے. ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں روزانہ 1-2 گھنٹے دے کر کچھ سیکھیے. جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں آئیے. ہمارے الحمدللہ جہاں آپ کو اسلامی بھائی ملتے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھتے رہیے کہ یار آپ مجھے تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ وضو کے فرض بتا دیں. الحمدللہ امیر اہل سنت نے رسالے, کتابیں لکھ کر ہمارے ہاتھ میں یہ سارا علم دے دیا ہے. اب وقت تو ہمیں نکالنا پڑے گا نا. نماز کے احکام, یہ وہ کتاب ہے, یہ بیسک بک ہے, یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. نماز کے احکام, نام یاد کر لیجئے, یہ کتاب حاصل کیجئے. اس میں غسل کے فرائض, غسل کا پورا طریقہ, وضو کے فرائض, وضو کا پورا طریقہ, نماز کس طرح پڑھنی ہے, سب موجود ہے. جس موضوع پر جو میں آج بیان کر رہا ہوں, اذان کی کیا برکت ہے, اذان کا کیا طریقہ, یہ بھی رسالہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ رسالہ بھی نماز کے احکام میں موجود. عید کی نماز کا طریقہ, مسافر کی نماز کا طریقہ, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو آنی چاہیے. لیکن ہمیں دنیا بھر کے رسالے پڑھنے کا ٹائم ہے. 2 اخبار ہیں, 3 اخبار ہیں, حالانکہ تینوں اخبار میں ایک جیسی خبریں ہوں گی, لیکن تینوں پڑھنے ہیں. ٹائم بہت ہے نا ہمارے پاس, لیکن نہیں پڑھنا. تو ہمیں جو بیسک علم سیکھنا ہے وہ نہیں پڑھنا. خدارا اپنی آخرت کی فکر کیجئے. جو چیز ہم پر شریعت نے فرض واجب کی ہے وہ پہلے پورا کیجئے, اور یہ علم سیکھیے, اپنی اسلامک نالج میں اضافہ کیجئے. میں بلکہ جو فیکٹری اونر ہیں جو یہاں موجود ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, جو دیگر فیکٹری اونرز ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ لیبر جو بھی کام کرنے والے, یہ آپ کے امپلائیز, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں ان کی
معاشی معاملات کی فکر کرتے ہیں، خدارہ ان کے اخروی معاملات کی بھی فکر کیجئے، اور ان کے لیے کوئی درس کا سلسلہ اپنی فیکٹری میں شروع کیجئے، ہو سکے تو یہ نماز کے احکام ان کو دے دیجئے، یہ ثواب جاریہ ہے، اور آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ ہم سب دیکھیں چراغ سے چراغ جلے گا، اگر میں نے سیکھ لیا تو یہ کافی نہیں ہے، مجھے دوسروں کو سکھانا ہے، مجھے دوسرے اسلامی بھائیوں تک یہ میسج پہنچانا ہے، تاکہ میرا ایک ایک مسلمان بھائی جو بیسک مسٹیک کر رہا ہے، بنیادی غلطی کر رہا ہے، اس کی وہ غلطی دور ہو جائے۔ آپ خود سوچو یار، آپ ہو ہی ناپاک تو کیسے باقی کام کریں گے؟ چلیں اب بات چلی ہے، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں غسل کے فرائض کم از کم بتا دیتا ہوں، اس کو تین غسل کے فرائض کو یاد کر لیجئے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ ذرا دوہرا لیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ اچھا، اب کلی کرنے کے بھی آداب ہیں نا۔ کلی کرنا یہ نہیں آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور پچ پچ کر کے نکال دیا، بلکہ پورے منہ کے اندر آپ نے اپنے پانی کو روٹیٹ کرنا ہوگا، گھمانا ہوگا، ہر دانت کی کھڑکی میں، منہ کے ہر کونے میں وہ پانی پہنچنا چاہیے۔ تو چلو بھر کے آپ نے کلی کرنی ہے، پورے منہ میں پانی کو گھما کے، اور بہتر یہ کہ 3 بار آپ کلی کر لیجئے، روزہ نہیں تو غرغرہ بھی کر لیں۔ تو پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اب ناک میں بھی پانی چڑھانا نہیں آتا ہم کو، ہم صرف ناک پہ پانی رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناک کے قریب پانی لے جا کے ہلکا سا آپ سانس لیجئے، تو نرم ہڈی تک، یہ نرم ہڈی ہے نا، یہاں تک پانی کا پہنچنا یہ ضروری ہے۔ اگر ناک میں میل وغیرہ ہے تو وہ بھی اچھی طرح صاف کر لیں۔ اگر ناک میں پوری طرح پانی نہیں پہنچا، یا کلی نہیں کی، یا کلی صحیح نہیں کی، تو انسان پاک نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ اور اب تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے جسم پر، ہر روئے پر، جسم کے ہر حصے پر پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ تو اچھی طرح پورے جسم پر پانی بہائیں، بالخصوص جو جگہ ناپاک ہے، اگر فرض غسل ہے تو وہ جگہ کو پاک کریں اور پورے جسم پر پانی بہائیں۔ نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ غسل کرنا ہے، پانی بہا لیا، اچھی طرح نہا لیا، صابن بھی لگا لیا، شیمپو بھی لگا لیا، اور معطر مہکے باہر آ گئے، بھائی زبردست غسل ہو گیا۔ بھائی آپ نے کلی نہیں کی، آپ نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، فرض ہی ادا نہیں ہوا۔ تو اب یہ 3 فرض آج اجتماع میں سیکھنے کو ملے نا آپ کو، اور یہ کئیوں کو نہیں پتا ہوں گے۔ تو اب اس طرح اجتماع میں آتے رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی والوں سے مربوط رہیں گے، بہت ساری بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا۔ اب آئیے الحمدللہ ہم دوسری بات جو سیکھنے جا رہے تھے کہ آذان کا جواب کس طرح دیا جائے۔ اتنی ساری نیکیاں ہیں بھائی، ایک دن کے اندر 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، وارے نیارے ہو جائیں گے اپنے تو اب آذان کا جواب کیسے ہے؟ توجہ سے سن لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ جب آذان دی جائے اللہ اکبر، تو آپ نے بھی جواب میں یہی کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب کہا جائے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی جواب میں یہی دہرانا ہے، سمپل اسی کو ریپیٹ کر دیجئے۔ اب مؤذن کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، جب یہ کہا جائے، جب پہلی بار مؤذن کہے تو آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دوہرا لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ درود شریف بھی ہے، ہمیں درود شریف کا ثواب بھی مل رہا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جب مؤذن ایک بار یہ کہے۔ دوسری بار جب مؤذن کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اب آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اتنا پیارا جملہ ہے، یہ تو سرکار کے تصور میں ڈوب کے اگر کوئی بندہ کہے نا، کیا کہیں گے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بکا یا رسول اللہ آپ سے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنا محبت بھرا جملہ ہے۔ تو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ کہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کوئی اس طرح جب کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کا درد دور ہو جاتا ہے اور روشنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ارے جو اپنے آقا کو اپنی آنکھوں کی روشنی کہے، جو آقا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، آقا کے ذکر سے اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو یہ دوسری باری میں کہے۔ پھر جب مؤذن کہے اور جب انگوٹھے آنکھوں پر لگائے تو ایک دعا یہ بھی پڑھے، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب راوی لکھتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی دونوں بار اشہدو ان محمد رسول اللہ پر یہ دعا پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
دوسری باری میں پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور یہ دعا پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر، ایسا کرے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ اب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح یہ کہا جاتا ہے نا، ان دونوں کے جواب میں یعنی 4 بار کہا جائے گا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ان 4 بار جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور اس کے بعد لا حول ولا قوت بھی کہے، یعنی حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد اب یہ تو نارمل اذان ہو گئی، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کہا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں کہے صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا۔ اب جب اس میں جواب دے دے، اب اللہ اکبر اس کا جواب بھی یہ دے دے گا، لا الہ الا اللہ تو اس کا جواب بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی، ٹھیک ہے۔ اور اقامت میں 1-2 جملے بڑھ جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، تو اس میں کس طرح جواب دیں گے؟ اس کا جواب دیں گے اقامہ اللہ وادامہا ما دامت السماوات والارض۔ تو انشاءاللہ یہ آذان کے جواب اگر ہمیں یاد ہوں گے، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں، ہر اذان پر 30 لاکھ نیکیاں، اور پورے دن کی اذان اور اقامت پر اگر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں تو 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آذان کا جواب دیں گے، اقامت کا جواب بھی دیں گے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ یہ کنفیوژن آ رہی ہو کہ ہمیں جناب یہ جو آپ نے عربی میں پڑھا یہ تو ہمیں آتا نہیں ہے، تو وہ پھر سیکھنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب خرید لیں، ورنہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں تو یہ سکھا دیں گے۔ لیکن جو نہیں آتا اس کے علاوہ تو جواب دے دیں نا، اللہ اکبر جو وہ کہتے ہیں وہی جواب دے دیں، جو باتیں مؤذن کہہ رہا ہے وہ دہراتے چلے جائیں، تو پورا نہیں تو 70-80% کا جواب درست ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے تو وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، مگر اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص شہر کے باہر گاؤں، باغ یا کھیت وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے، اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں۔ قریب کی حد یہ ہے کہ یہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔ کچھ لوگ وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین میں جو مؤذنین سن رہے ہوں یا مسجد کی کمیٹی کے حضرات سن رہے ہوں، اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہنا ہے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور دوران اذان وقت آ گیا، دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہیے۔ مؤذن صاحبان کو چاہیے کہ وہ نقشہ نظام الاوقات بار بار دیکھتے رہا کریں۔ کہیں کہیں مؤذن صاحب وقت سے پہلے ہی اذان شروع کر دیتے ہیں۔ امام صاحبان اور انتظامیہ کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ پر نظر رکھیں۔ اب تو الحمدللہ بڑا آسان ہو گیا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اپروکسیمیٹلی اندازاً 27 لاکھ دنیا کے مقامات کے نظام الاوقات نماز کے موجود ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی جانا ہے، آپ کو کسی بھی شہر میں جانا ہے، آپ کو پنجاب جانا ہے، سندھ جانا ہے، بیرون ملک جانا ہے، آپ ویب سائٹ پر جائیے، وہ شہر کا نام ڈالیے، آپ کو اس شہر کے نماز کے اوقات مل جائیں گے۔ اور اب تو یہ سافٹ ویئر موبائل پر بھی آ گیا، اس کی سی ڈی بھی اب جاری کر دی گئی ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کی سی ڈی خرید لیں، آپ کہیں گے جناب ہم نیٹ یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے آپ سی ڈی لے لیجئے، اس سی ڈی کے ذریعے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پوری دنیا کے نظام الاوقات آپ کو مل گئے۔ اسی طرح آپ اگر پرنٹڈ چاہتے ہیں تو کئی بڑے شہروں کے مکتبۃ المدینہ نے نظام الاوقات جاری کر دیے ہیں۔ تو مسجد کے مؤذنین اور امام صاحبان اور کمیٹی کے حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد میں وہ پراپر چارٹ بھی لگا لیں اور اسی کے مطابق وقت شروع ہونے کے بعد ہی آذان دیا کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ جب اسلامی بہنیں نماز پڑھیں تو ان کے لیے اپنی نماز ادا کر رہی ہوں یا قضا کر رہی ہوں، اس میں ان کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے۔ عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ بے وضو اذان دینا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی بے وضو اذان دے دے تو وہ اذان ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
اب اذان کا جو جواب دینا ہے، یہ کون کون سی اذان کا جواب دینا ہے؟ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا بھی جواب دیا جائے، مثلا بچہ پیدا ہوتے وقت جو اذان دی جاتی ہے اس کا بھی جواب دیں تو اس کی بھی برکت ملے گی۔ ہاں، خطبے کی جو اذان ہوتی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جمعے کے نماز کے وقت خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب ہرگز نہیں دینا چاہیے، یہی احتیاط سے قریب ہے۔ ہاں، اگر یہ جواب اذان دو خطبوں کے درمیان اور اگر دل سے دعا کر لیں، دل میں دعا کر لیں تو پھر حرج نہیں، لیکن خطبے کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور جب اذان ہو تو اس وقت سلام و کلام، جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، روک دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی رک جائیے، اذان کو غور سے سنیے، جواب دیجئے، اور اقامت میں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اقامت کے بارے میں بھی ایک دو باتیں سیکھتے جائیے۔ اقامت مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہنا بہتر ہے، اگر عین پیچھے موقع نہ ملے تو سیدھی طرف مناسب ہے۔ اور اقامت کا جواب دینا بھی جس طرح ہم نے سنا کہ وہ مستحب ہے، اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں اذان کب کب دی جانا مستحب ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہمیں سیکھنے کو آج ملے گی کہ صرف نماز کے لیے اذان نہیں، بلکہ جب بچہ پیدا ہو جب اذان دیجئے، کوئی مرگی والا شخص ہو، بیچارہ کسی کو اگر مرگی کے دورے پڑتے ہوں، اس کے قریب اذان دینے سے اس کو افاقہ بھی ہوگا اور برکت حاصل ہوگی۔ غضبناک اور بد مزاج آدمی، اس کے قریب اذان دیجئے، اور بد مزاج جانور کے کان میں، جانور نہیں آ رہا ہاتھ میں، تو اس کے کان میں بھی اذان دینے سے اس کو فرق ہوتا ہے۔ لڑائی کی شدت ہو اس وقت اذان دی جائے، آگ لگ جائے کہیں، اس آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی وہاں اذان دی جا سکتی ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد وہاں اذان دی جائے، جن کی سرکشی کے وقت یا جن پر جن وغیرہ سوار ہو جائیں ان کے قریب اذان دی جائے، جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان دی جائے، اور وبا کے زمانے میں جب کوئی وبا پھیل جائے، کوئی ایک عجیب سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، وبائیں پھیل جاتی ہیں، اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے۔ اب یہ تمام باتیں بھی ہمیں یاد رہیں تو انشاءاللہ جب کبھی ایسا موقع آئے گا تو ہم وہاں بھی اذان دیں۔ آخر میں ایک اہم مسئلہ آپ کے لیے بھی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ آج کل اکثر مسجد کے اندر ہی اذان دینے کا رواج پڑ گیا ہے جو کہ خلاف سنت ہے۔ عالمگیری وغیرہ میں ہے اذان خارج مسجد میں کہی جائے، مسجد میں اذان نہ کہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ایک بار بھی ثابت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں، مسجد میں اذان دینی مسجد و دربار الہی کی گستاخی ہے۔ اب کہاں اذان دیں؟ صحن مسجد کے نیچے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہ جگہ خارج مسجد ہوتی ہے، وہاں اذان دینا بلا تکلف مطابق سنت ہے، یعنی مسجد کے باہر سے اذان دی جائے۔ بعض مسجدوں میں الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے کہ مؤذن کی جگہ الگ بنا دی جاتی ہے، وہ جگہ مسجد میں نہیں ہوتی تو وہیں سے اذان دی جائے، نہ کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے۔ اسی طرح جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جاتی ہے، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ اذان مسجد کے باہر سے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اذان دینا بھی نصیب فرمائے، جو مؤذنین ہیں ان کا ادب کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اذان کا جواب دینا، بار بار جواب دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک مسجد ہے، اس میں سے اذان بلند ہوتی ہے، جہاں جہاں تک آواز گئی وہاں رحمتیں، وہاں برکتیں، بلائیں دور ہو گئیں، جس نے جواب دیا اس کو کروڑوں نیکیاں۔ مجھے بتائیے جن لوگوں نے مسجد بنائی ان کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی؟ ابھی تو اذان کی بات ہو رہی ہے، نماز الگ، درس الگ۔ اگر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر بنا لی، دعوت اسلامی والوں کو اپنی مسجد دے دی تو وہاں تو اجتماع بھی ہوگا، تو قافلے بھی ٹھہریں گے، تو درس بھی ہوگا، تو مدرسہ بھی ہوگا، تو خالی اذان کی اتنی برکتیں ہیں۔ تو جب مسجد میں آپ کا تعاون ہو تو پھر کروڑوں اربوں نیکیاں مسجد بنانے والوں کو اور مسجد میں حصہ ملانے والوں کو ملتی ہیں۔ تو اس میں بالکل بڑھ چڑھ کر
حصہ ملانا چاہیے. جب بھی کبھی مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر، مراکز کی تعمیر کرتی رہتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، جب بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں. تو انشاءاللہ اس طرح مساجد میں، مراکز میں، جامعات میں، دارالافتاء وغیرہ میں آپ کی رقم لگتی چلی جائے گی اور آپ کو اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے بیان کے اندر یہ بھی سنا کہ بہت ساری بیسک چیزیں، بنیادی معلومات سے ہم دور ہیں. تو آخر میں پھر عرض کروں گا کہ اپنا ناطہ، اپنا کنیکشن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جوائن کر لیجئے. جہاں جہاں آپ رہتے ہیں کراچی میں، الحمدللہ اب تو باب المدینہ کراچی میں 4 5 6 مقامات پر، بلکہ آہستہ آہستہ کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. فیضان مدینہ، سبزی منڈی، پرانی سبزی منڈی، محلہ سوداگران میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. اسی طرح ملیر میں بھی ہوتا ہے، کورنگی میں بھی ہوتا ہے، اور بھی مقامات پر، صحرائے مدینہ ٹول پلازا پر بھی ہوتا ہے، میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں بھی اب تو جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. تو جہاں کہیں آپ کے لیے نزدیک ہو، آپ جمعرات کے اجتماع میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اس کی برکتیں حاصل کریں. اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت فرمائیں. جو فیکٹری اونرز ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کے پاس 100 کام کرنے والے ہیں، 200 کام کرنے والے ہیں، 50 کام کرنے والے ہیں، یہ بھی نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کو آگے پیچھے گریجولی اس طرح ترکیب بنا لیں کہ ان کو اجازت دیں کہ وہ اجتماع میں بھی جائیں اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. آپ کے پاس سے ٹھیک ہے وہ 2 دن کام کی چھٹی کریں گے، اب غریب آدمی 3 دن بعضوں کا چھٹی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی سیلری کٹ جائے گی. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ قافلے میں سفر کے ان کے معاون بن جائیں. انشاءاللہ ان کا سفر کرنا آپ کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. پچھلے دنوں عرب امارات میں ایک اسلامی بھائی جن کا ہوٹل کا کاروبار ہے، ان کے پاس کافی ٹھیک ٹھاک ان کے پاس اسٹاف تھا. تو ان پر ایک مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کی کہ آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے کام کرنے والے ہیں، آپ تو اپنی ہوٹلوں سے ہی قافلہ روانہ کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے نیت کر لی، ہر ہفتے انہوں نے ہر امپلائی کا شیڈول بنا دیا کہ اس ہفتے یہ 3 قافلے میں جائیں گے، اگلے ہفتے یہ 3 قافلے میں جائیں گے، اس کے اگلے ہفتے 3 قافلے میں جائیں گے. انہوں نے ایک شیڈول لگا دیا اپنے ہوٹلوں میں کہ بھائی اس ہفتے جو ہے یہ 3 اسلامی بھائی ہمارے اسٹاف سے ہماری فیکٹری کی، ہماری ہوٹل کی طرف سے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تو اگر یہ ترکیب بن جائے، جو فیکٹری اونرز بھی کچھ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اگر مدنی چینل پر جو فیکٹری اونرز یا اس طرح کاروبار کرنے والے اس بیان کو سنیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے امپلائیز میں بہت سارے کام ان کے ذمہ لگاتے ہیں. اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ ہماری فیکٹری سے ہر مہینے قافلہ روانہ ہوگا تو اس کی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور جو مدنی قافلے میں جائیں گے وہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں بھی لے کر آئیں گے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بیان کے بعد فیکٹری اونرز سے ملاقات ہوگی تو مجھے یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ کہ ہماری فیکٹری سے اب انشاءاللہ قافلہ روانہ ہوگا. تو یہ جو بھی فیکٹری اونرز مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں اس بیان کو سنیں تو وہ بھی نیت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنے، خود بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علوم بالخصوص ہم پر فرض ہیں ان فرائض علوم کو سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.